اس لیے کہتے ہیں دنیا کی مشقتیں ایک قطرہ ہیں، لیکن اگر حضور کی تابعداری کرتی صبر کرتی چلا جا رہا تو جب جنت میں پہنچے گا تو جنت کے خزانے نعمتوں کے سمندر سے بڑے ہیں، تو جب اتنے بڑے خزانے میں پہنچے گا تو وہ قطر مشقت کیا یاد ہوگی، بلکہ جتنی مشقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے میں مشقت بنے گی اس کا درجہ اتنا اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے یہ بھی آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے دنیا میں تکلیفیں آئیں ان پر صبر کرتے ہیں گیا، اس صبر پر ان کے درجے اونچے ہوں گے، اور جو دنیا میں حضور کی تابعداری تو کرتے رہے لیکن مشقتیں نہیں آئی، صبر کرنے کا موقع نہیں ملا، ان کے درجے نیچے ہوں گے اور مشقتوں والوں کے درجے اوپر ہوں گے۔ وہ اس وقت تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم کو کینچیوں سے کاٹا جاتا دین پر چلتے ہوئے اور ہم صبر کرتے تو آج ہمیں بھی بڑے درجے ملتے۔ تو جو دنیا میں نعمتوں اور صحت والے ہو کر نیک اعمال کر کے جنت میں پہنچیں گے تو وہ نیچے کے درجے میں ہوں گے، جو مشقتوں کے ساتھ دین کے کام کر رہا صبر کر رہا اس کا درجہ اوپر ہوگا۔ تو بہرحال کامیابی کا دن قیامت کا دن ہے، اس دن سامنے ہوگا کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ اس لیے ایمان کا ایسا ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھے کہ قیامت کے دن مجھے کامیابی کا فیصلہ ملے، ناکامی کا فیصلہ نہ ہو۔ اللہ، اور اس لیے کہ وہ فیصلہ جو ہے جس کی کامیابی کا فیصلہ کروڑ برس کامیابیاں چلیں گی، اور جس کی ناکامی کا فیصلہ ہوگا تو کروڑ برس کی مصیبتوں میں رہے گا، کبھی مصیبتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو بھائی ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کو سامنے رکھے کہ میرے لیے قیامت میں کیا فیصلہ ہوگا اور کس پر ہوگا۔ وہ کامیابی کا دن جس دن کھلا اعلان ہوگا، ناکام اپنی ناکامی کو سامنے دیکھے گا، کامیاب اپنی کامیابی کو دیکھے گا، وہ قیامت کا دن ہے۔ اس لیے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت کے دن کی کامیابی کو سامنے رکھ کر چلے، اور فرمایا ایمان کا حصہ ہے کہ اچھی برے حالات کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہیں، اس پر یقین ہو کہ دنیا میں بھی جو حالات آتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق آتے ہیں، اور طبیعت کے خلاف جو حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا کہ جو کچھ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ حق ہے۔ اچھے حال آئیں تو الحمدللہ پڑھنا، اور مشقت کے حالات آ جائیں تو وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے سے جو آیا ہے تو وہ حق ہے، اسے حق مانے، اور اعلیٰ درجہ ہے کہ مشقت کے حالات پر بھی الحمدللہ پڑھے۔ اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہر فیصلہ قابل تعریف ہے۔ تو جو اس حال والا بنے گا تو یوں آتا ہے قیامت میں جب سارا مجمع ہوگا تو اعلان ہوگا وہ کون ہے جو ہر حال میں الحمدللہ کہتے تھے، تکلیف آئی تو بھی اللہ کے فیصلے سے، بیماری آئی تو بھی اللہ کے فیصلے سے آئی، الحمدللہ اس کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ کوئی مشقت آئی تو اللہ کے فیصلے سے سمجھ کر الحمدللہ پڑھیں گے، تو قیامت میں اعلان ہوگا وہ کون ہیں جو ہر حال پر الحمدللہ کہتے تھے۔ تو جو مصیبتوں کے وقت بھی اللہ کا فیصلہ سمجھ کر الحمدللہ کہنے والے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے، جو وہ کھڑے ہوں گے تو حکم ہوگا جاؤ تمہارا کوئی حساب نہیں، بغیر حساب کے جنت میں جاؤ۔ تو تقدیر پر تکلیف کا حال آ گیا وہ بھی اللہ کے فیصلے سے آیا ہے، اس لیے اس پر بھی الحمدللہ کہنا، کوئی حال بھی اس کے فیصلے کے بغیر نہیں آ سکتا۔ باقی یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، تکلیف والے حال مانگنے نہیں، آ جائے تو اس پر راضی رہنا، الحمدللہ کہنا، اور اللہ پاک سے تکلیف والے حال کے دور ہونے کی دعا مانگنا۔